الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ صحبت۔ حضرت عبداللہ بن تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نجات خاموشی تنہائی کم کھانے میں ہے۔ کسی شخص نے آپ سے عرض کیا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، میرے بعد کس کی صحبت اختیار کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی صحبت۔ آپ نے فرمایا، ابھی سے اس کی صحبت اختیار کر لو اور یاد رکھو کہ عارفین کی صحبت تمام امور سے افضل ہے، یعنی تمام کاموں سے، تمام تر مسائل سے افضل ہے کہ تم کسی صوفی کی صحبت اختیار کرو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی صحبت کیا ہوتی ہے۔ یعنی کسی اللہ والے کی صحبت جو ہے وہ تمہیں اللہ کی صحبت کی طرف منتقل کرتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف منتقل کرتی ہے، اور تمہیں احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہے جس کی اصل صحبت تمہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس کا جوہری پہلو ایک تو یہ ہے کہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ، اب وہ شخص نے جس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اسے یہ پتہ تھا کہ یہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو اللہ کی صحبت اختیار ہے۔ پہلا جوہری پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا، وہی جو صوفی کا کام ہے، دوسرا اس کا جوہری پہلو کہ صوفی کا کام کیا ہے، اللہ والے کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی صحبت کی بجائے لوگوں کو اللہ کی صحبت عطا کرے، یعنی اللہ کی محبت عطا کرے، اللہ کی حضوری عطا کرے، یعنی حاضری عطا کرے، کہ جو شخص بھی اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اللہ والے جو ہیں وہ اس کو اللہ کی حضوری عطا کرتے ہیں، اس کو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی صحبت کس طرح اختیار کی جائے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی صحبت اختیار کرو؟ یہ اس کا تیسرا جوہری پہلو ہے کہ میں نے تو چلے جانا ہے، بحیثیت انسان موت آنی ایک دن مقرر ہے، پھر کس کی صحبت اختیار کرو گے؟ تو یہ اس کا جو جواب ہے، اب یہ اس واقعے کا جوہری پہلو جو ہے، چوتھا جوہری پہلو ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کی، اتنا اس کو پتہ تھا، یہ اس کو پتہ تھا کہ میں حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ کے پاس ہی اللہ کی صحبت درکار ہے، تو اس نے کہا جی آپ کے بعد میں اللہ کی صحبت اختیار کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر ہے کہ تم اللہ کی ہی صحبت اختیار کرو، کیونکہ جو عارفین ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں اللہ کی صحبت کی طرف جو ہے نا رغبت دلا سکیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ میرے بعد بھی تو تم نے اللہ ہی کی صحبت اختیار کرنی ہے، تو تم پہلے ہی اللہ کی صحبت اختیار کر لو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ، اب اس میں آپ اگر اس میں جو پانچواں اور اہم جو جوہری پہلو ہے، اب یہاں حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ نے یہ جو کنسیپٹ ہے نا فناف المرشد والا جو کنسیپٹ ہے، اس کی نفی بھی کی ہے۔ چونکہ ہم آج دیکھتے ہیں تو یہ تو عام ہے کہ کوئی بھی شخص کسی پیر کے پاس جب بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ تو بٹھا لیتے ہیں اسے، سالہ سال اس کا کام ہے بس وہاں حاضری دینا اور جو حسب استعداد ہے ان کی خدمت بجا لانا، اور جب کوئی سوال کیا جائے تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خود جاننے والے بے شمار دوست ہیں جو یہ بڑے بڑی جو اس وقت سجادہ نشین گدی ہیں، وہ مرید ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اجازت ہی نہیں بولنے کی، یعنی وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں ان کو، بس پیر صاحب کے پاس جائیں، ذکر کریں، ان کو دیکھتے رہیں، بس جو وہ کہتے ہیں جو فرماتے ہیں وہ سنیں اور گھر آ جائیں۔ اب اس کا یہ جو پانچواں جوہری پہلو ہے یہ بڑا باکمال ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ نے کہا کہ میرے بعد کس کی صحبت اختیار کروں گا، اصل میں اس نے نفی کی ہے اپنی،
مرشد کا کام ہی یہ ہے، اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ اور اس کے بندے یعنی مرید کے درمیان میں سے نکال لے۔ اصل میں یہ ہے فنا فی الشیخ، یہ نہیں کہ شیخ کو پکڑ کے بیٹھے رہو، ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی صحبت میں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی ساری زندگی اللہ کی صحبت میں گزری ہو، یاد میں گزری ہو، ذکر میں گزری ہو، وہ آپ کو اپنی ذکر میں لگا دے، اپنی صحبت میں لگا دے، اپنی یاد میں لگا دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پیمانہ یہ دے دیا انہوں نے کہ وہ پیر ہی نہیں ہے، پیر وہ ہے، مرشد وہ ہے کم از کم۔ پیر تو ویسے بھی فارسی زبان میں ایک بزرگ ضعیف کو کہتے ہیں، مرشد اصل میں وہ ہے۔ مرشد چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے رہنما۔ تو مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی صحبت میں سے نکال کر اللہ کی صحبت میں داخل کرتے۔ تو یہ ہے اصل میں جو شیوخ ہے، جو اصل جو اللہ والے ہیں، جو عارفین ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ مرید کر لیا تو پھر مرید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا پھرتا ہے۔ میرے کئی دوست ایسے ہیں، میں نے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، بیعت کے بعد بھی وہی روایتی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کنسپٹ کیا ہے؟ وہی ہے جی، یہ پیر جانے تو پیر صاحب کے آگے معاملات جانے۔ تو یہ میرے بھائی غلط بات ہے، یہ کنسپٹ ہی غلط ہے۔ اصل میں یہ آپ عزت نہیں دے رہے اپنے مرشد کو، شیخ کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، اور مرزا محمد علی انجینئر جیسے بندے، ان کو موقع ملتا ہے بزرگان دین کی توہین کا، لیکن اس میں قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ آپ نے تعارف ہی ایسا کروایا ہوا ہے اولیاء اللہ کا کہ ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک مرشد کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت سے نکال کر اپنی صحبت میں پہلے داخل کرے، داخل کرنے کے بعد پھر اللہ کی صحبت میں اس کو داخل کر دے، اپنی صحبت سے نکال کر اللہ کی صحبت میں داخل کر دے۔ اور اس پہ مجھے وہ پیر و مرشد اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیر روم کی صحبت اختیار کی تو مجھ پہ ایک راز کھلا۔ وہ راز کیا تھا کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ لاکھ حکیم یعنی حکیم کہتے دانا، سوچنے والا، عقل مند، عالم، حکمہ، کہ لاکھ حکیم، حکمہ، دانشور جو ہیں وہ کسی ایک مسئلے پہ بیٹھے غور و فکر کر رہے ہو نا، تو وہ مسئلہ حل نہ رہو، تو وہ جو ایک کلیم ہے نا سر بکف، جو اپنا سر ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے میدان میں ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو وہ اس مسئلے کا حل نکال کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے۔ جس مسئلے کا حل لاکھ حکیم بھی جو ہے نا وہ سلجھا نہ سکے، نکال نہ سکے، اور وہ جو کلیم ہے، کلیم اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا، اللہ کی صحبت اختیار کرنے والا، تو وہ ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے اس مسئلے کا حل جو لاکھ حکیم بھی جو ہے جس مسئلے کا حل نہ نکال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ صوفیہ کرام کا صحیح مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھنے میں جو ہے نا آسانی ملے اور رہنمائی ملے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض حاصل کرنا، تو کسی صوفی کی زندگی میں سے کوئی ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لے آئے، آپ یقین جانیں یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں تمام بزرگان دین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔